بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ماہ رمضان کے روزوں کا جو آغاز ہے، فرضیت ہے، یہ غزوہ بدر سے ایک ماہ قبل شعبان کی 17 تاریخ کو جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، جیسے عاشورے کا روزہ، اسی طریقے سے چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ اور پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو بعد میں یہ روزے فرض ہوئے۔ روزہ ڈھال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب پہلا عشرہ آتا ہے تو یہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو روزہ فرض کب ہوا؟ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے کب جو ہے نا فرض ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے امتوں میں بھی یہ روزہ فرض تھا۔ تو یہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ تو روح البیان کے جو ہے روح البیان کے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کے مؤلف علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ سب سے پہلے ملک تحمورس، یہ بادشاہ تھا، تیسرے نمبر پر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس کے دور میں یہ جو ہے روزہ فرض ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جب یہ تیسرا یہ جو بادشاہ تھا تحمورس، اس کے دور میں قحط، خشک سالی کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بھوک نے ڈیرے ڈال لیے۔ تو بادشاہ نے یہ حکم دیا امراء کو کہ آپ 2 وقت کے کھانے کی بجائے 1 وقت کا کھانا کھائیں، اور وہ جو 1 وقت کا کھانا جو آپ نہیں کھائیں گے، جو بچ جائے گا، وہی 1 وقت کا کھانا غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو جو ہے آپ نے کھلانا ہے۔ اب یہ سرکاری حکم نامہ، اور پھر اس دور میں 2 وقت کا کھانا جو ہے کھایا جاتا تھا۔ آج تو الحمدللہ ہر بندہ 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی زبان پر شکوہ شکایت رہتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اس نے ہمیں رزق دیا ہے، جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں۔ بہرحال جب عمرہ نے یہ کام کیا کہ 1 وقت کا کھانا کھاتے اور 1 وقت میں غربا کو کھلاتے، تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آیا۔ اس وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا اور ہم اس پر لاگو کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر روزہ رکھا کریں۔ اب یہاں اس سے ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ جو بھی کوئی اچھا عمل کرے، چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، چاہے ولی ہو چاہے وہ عام بندہ ہو، کوئی بھی نیک کام کا آغاز کرے اور اس پر لوگ پھر اس پر عمل کریں، تو فرمایا جتنا ثواب اس کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی ثواب جو ہے جس نے اس کام کو ایجاد کیا اس کو بھی ملے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بار آپ چندہ جمع کر رہے تھے جہاد کے لیے، تو ایک شخص سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور اس کی دیکھا دیکھی اور افراد بھی آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کہ جس نے جس اچھے کام کی ابتدا جس نے کی، تو اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی وہ کام کیا، تو فرمایا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کام کے کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیک کام جنہوں نے بھی آغاز کیا ہے، چاہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی میں جلوس نکالنا، میلاد النبی کی محافل سجانا، لوگوں کو بلانا اور کھانا کھلانا، اسی طریقے سے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ یہ وہ کام ہیں کہ جس کے بارے میں دیکھے گا، ایک سمپل اصول ہے اسلام کا کہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی نص قطعی طور پر نہ ہو تو وہ کام، اور مسلمان اچھا سمجھ کر کریں تو وہ کام اچھا ہی ہوگا، اور اس کے بارے میں کوئی شریعت نے کوئی حکم نہ دیا ہو کہ یہ کام نہ کیا جائے تو پھر وہ کام جو ایجاد کیا جائے وہ کام اچھا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا، اب اس کا پھر اسی برے کام سے لوگوں نے جب اس پر عمل کیا تو پھر کیا ہوگا کہ جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا گناہ اس کام کے کرنے والے کو بھی۔ جیسے قابیل نے قتل کیا، اب قابیل نے پہلا جرم قتل کرنے کا کیا، اب قیامت تک جتنے بھی افراد قتل کریں گے
جو ان کو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس پہلے کام کرنے والے یعنی قابیل کو بھی ملے گا۔ تو اسی طریقے سے حضرات محترم ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل فی زمانہ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ایسی ایسی رسومات جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بری رسومات، جیسے آپ کسی گانے والے کو بلا لیتے ہیں اور گلوکار سے گانے کہتے ہیں اور سارے نوٹ اس پر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ڈانس ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہندی کے حوالے سے جس طریقے سے آج ہم نے وہ سسٹم بنا لیا ہے، تو یہ وہ رسم ہیں بری جس نے بھی ایجاد کی ہیں، ان کے اب جو بھی عمل کرتے رہ جائیں گے اس کا گناہ اس کی قبر پر بھی جو ہے پڑ رہا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اچھے کام کا آغاز کریں، اچھے کام کی طرف آگے کی طرف آئیں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس پر عمل کریں اور اس کا ہمیں قبر میں بھی ہمیں فائدہ ملتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔